بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین و سامعین، ادب آگہی کے اس پروگرام میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادب کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ ادب کا لفظ انگریزی کے لفظ لٹریچر کے مفہوم میں جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں افسانے اور ناول کا تصور ابھرتا ہے، یا پھر ہمیں عمومی مفہوم میں شاعری کا خیال آتا ہے، جو ادب کا بہت بڑا اور اہم جزو ہے۔ یہ رد عمل غلط بھی نہیں، اس لیے کہ نثر میں افسانہ اور ناول ہی ادب کے مفہوم کو مکمل کرتے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ قبل تک ڈرامہ بھی ادب میں شامل تھا، اور شاعری تو بذات خود اصناف و اقسام کی ایک دنیا ہے، جس میں غزل، قصیدہ، مثنوی اور رباعی کی اصناف شامل ہوتی ہیں۔ اب ایک عرصے سے سوانح عمری اور خود نوش سمانے اور ادبی نوعیت کے خطوط بھی ادب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں سفر نامہ بھی ادب میں شامل کیا جا چکا ہے، اور اب تو اخباری کالم بھی ادب ہونے کے دعوے دار نظر آتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ تمام اصناف بعض شرائط اور تقاضوں کو پورا کرتے ہوں تو انہیں ادب میں شامل کرنے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا شرائط ہیں یا تقاضے ہیں جن کو کوئی تحریر پورا کرے تو ادب کہلاتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر اس تحریر کو ادب کہہ سکتے ہیں جس میں الفاظ کو تخلیقی طور پر استعمال کیا گیا ہو، یعنی جس میں الفاظ معانی کی ایک نئی دنیا آباد کرتے دکھائی دیں۔ علاوہ ازیں الفاظ میں داخلی طور پر ایسا آہنگ یا ردم بھی موجود ہو جس سے ہمارے ذوق جمال کو تسکین حاصل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ تحریر جس میں جذبے اور تخیل کی کار فرمائی ہو ادب کہلانے کی حقدار ہو سکتی ہے۔ ادب ان تمام تحریروں اور کتابوں کو کہا جا سکتا ہے جو اپنے موضوع کے اعتبار سے عام انسانی دلچسپی کی حامل ہوں، اور جن میں اظہار و بیاں کے ایسے پیرائے اختیار کیے گئے ہوں جن سے ہمیں ایک خاص قسم کی فرحت یا جمالیاتی تسکین حاصل ہو۔ اس اعتبار سے ادب کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک موضوع اور دوسرے ہیئت یا فارم۔ دیکھا جائے تو ادب میں موضوع سے بھی پہلے ہیئت سامنے آتی ہے، جو معنی آفرینی اور لطافت اظہار کے ذریعے ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرتی ہے۔ ادب کی ایک بنیادی تقسیم نثر اور شاعری یا نظم کی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم لفظ نظم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد شاعری کی وہ تمام اقسام ہیں جو کسی خاص ہیئت یا وزن کی پابند ہیں، جیسے قصیدہ، غزل اور مثنوی وغیرہ۔ لیکن نظم کے ایک معنی پوئم کے بھی ہیں جو زیادہ تر رائج اور مقبول ہیں۔ ادب کو عام طور پر زندگی کا ترجمان بھی کہا جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ادب اپنے تمام موضوعات زندگی کے ایسے تجربات سے حاصل کرتا ہے جن کو سوائے ادب کے کسی اور پیرائے میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انسانی زندگی چونکہ بے حد وسیع اور متنوع ہے، اور ادب کے تمام موضوعات زندگی کے تجربات سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ادب کا دامن بھی بے حد وسیع ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی کا ہر تجربہ، ہر پہلو ادب کا موضوع بن سکتا ہے، بشرطے کہ اسے ادبی انداز میں بیان کیا جائے۔ مثلا ریل کا سفر، کسی عدالت کی کارروائی یا کسی پبلک واقعے کو ایک اخباری رپورٹر سادہ طریقے سے بیان کرے گا جس میں دلچسپی کا عنصر کم سے کم ہوگا، لیکن جب انہی موضوعات کو ادیب یا شاعر بیان کرے گا تو ان میں ادبیت کا ایک ناقابل بیان عنصر شامل کر دے گا۔ ناقابل بیان اس لیے کہ آج تک اس ادبیت کو مکمل طور پر کوئی نہیں بتا
سکا کہ یہ کیا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک عام پڑھا لکھا قاری پہلی ہی نظر میں رپورٹنگ کو اور ادبی بیان کو پہچان جاتا ہے اور ایک کو دوسرے سے الگ کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ادبی تحریر کی حدیں دوسری تحریروں کے ساتھ مل بھی جاتی ہیں۔ مثلا ایک بڑے خطیب یا مقرر کا خطبہ یا تقریر جب کاغذ پر اتاری جاتی ہے تو وہ ادب کا حصہ نظر آتی ہے، لیکن ایک عام خطیب یا مقرر اس بلندی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ادب کو تخلیقی اظہار یا کریٹو ایکسپریشن کا نام دیا گیا، پھر اسے مختصر کر کے صرف اظہار ایکسپریشن کہا جانے لگا۔ پھر کچھ نظریہ ساز نقادوں نے کہا کہ ادب ہو یا دوسرے تخلیقی فنون، یہ ادیب اور فنکار کی شخصیت کا اظہار ہوتے ہیں، یعنی کسی ادب پارے میں یا فن پارے میں سب سے اہم چیز ادیب یا فنکار کی شخصیت کا اظہار ہے۔ کچھ بڑے نقادوں نے، جن میں 20ویں صدی کے سب سے بڑے انگریزی کے شاعر اور نقاد ٹی ایس ایلیٹ بھی شامل ہیں، یہ کہا کہ ادب پارا شخصیت کو چھپا لینے کا نام ہے، لیکن یہ ایک کمزور دعویٰ ہے جس کی دلیل بہت نہیں دی جا سکتی۔ ہم اگر اپنی قریبی دنیا میں غالب اور اقبال کو دیکھیں تو ادب واقعی ادیب اور شاعر کی شخصیت کا پرزور اظہار دکھائی دے گا۔ عصر حاضر کے مقبول شاعروں میں فیض اپنی شخصیت کو اجتماعی شخصیت میں چھپا لیتے ہیں اور میں کی بجائے ہم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن احمد ندیم قاسمی نوع انسانی کی عظمت کی ترجمانی کرتے ہوئے مؤثر انداز میں واحد متکلم یعنی میں کا استعمال کرتے ہیں۔ ناول اور افسانے میں ادیب کی شخصیت بہت حد تک نظر آنے لگتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ادب زبان کا تخلیقی اور جمالیاتی مظہر ہے جس کو سمجھنے کے لیے تنقید نے ناتعداد طریقہ کار وضع کر رکھے ہیں جن کے ذریعے ہم ادب کی روح میں اتر سکتے ہیں، لیکن ان سب طریقوں سے بڑھ کر ایک چیز بہت اہم ہے، وہ ہے پڑھنے والے کا اپنا ذوق یا ذوق سلیم اور تفہیم کی صلاحیت۔ اگر یہ نہ ہو تو ادب سے لطف اندوز ہونا، اس سے جمالیاتی تسکین حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔